ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید شمشاد حسین نقوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاة معراج المؤمن، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایام اور یہ دن اسرائے کربلا سے مخصوص ہیں، اور جب بھی اسرائے کربلا کا تذکرہ ہوگا تو اس میں سب سے پہلے جو نام ہمارے نگاہوں کے سامنے آتا ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہے۔ یہ عقیلہ بنی ہاشم، یہ علی کی شیر دل بیٹی، اسی نے کربلا کی شہادت کے بعد، عاشور کے بعد مسلسل امام حسین کے مقصد کو، ان کے میسج کو، ان کے پیغام کو مختلف بہانوں سے، کبھی دربار ابن زیاد میں، کبھی دربار یزید میں، کبھی راہ کوفہ و شام میں پہنچا کر یہ بتایا کہ حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے ان دنوں علماء، خطبہ اور ذاکرین کوشش یہ کرتے ہیں کہ امام حسین کے میسج کو، امام حسین کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں اور اسی طرح سے حق مجلس ادا کریں۔ اگر ہم نے مقصد حسین کو منبر کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، وہ مجلس آن لائن ہو رہی ہو یا وہ مجلس آف لائن ہو رہی ہو، اگر ہم نے ان کے مقصد کی طرف توجہ نہ دی تو ہم نے مجلس کا حق ادا نہیں کیا۔ آج کی اس تقریر کا جو موضوع ہے، میں پہلے یہ عرض کر دوں، امام حسین، ایک مقصد امام حسین کا نہیں تھا بلکہ بہت سے مقاصد تھے امام حسین کے۔ ان میں سے ایک مقصد جو ہے وہ ہے نماز۔ اس لیے میں نے پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا، اپنی مجلس کے لیے ٹاپک اور سبجیکٹ قرار دیا، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں
کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر نماز واپس کر دی گئی یعنی قبول نہیں کی گئی تو سارے اعمال جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے مومنین کہ یہ وہ ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر جتنا بھی بولا جائے، جتنی بھی روشنی ڈالی جائے، جتنی بھی تقریریں کی جائیں وہ کم ہے، اس لیے کہ جب نماز کی گفتگو ہوتی ہے تو قرآن کی آیتیں ہمیں بھری نظر آتی ہیں، قرآن میں آیتیں بھری نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے پہلا جو سورہ ہے قرآن کا وہ سورہ الحمد ہے، جسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو جان نماز ہے، یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ اگر نماز میں جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ابتدا ہی جو ہے نماز سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ خدا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابتدا ہی جو ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ابتدا ہی میں جو ہے لفظ صلاۃ آ رہا ہے۔ کیا مقصد پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نبیوں کی داستان جب ہم دیکھیں گے تو ہم کو وہاں پر ملے گا کہ انبیاء علیہم السلام نے جو ہے وہ نماز کا کس قدر سے ذکر کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے پروردگار ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے اور ہماری ذریت کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ وکانا، جناب اسماعیل کے لیے ارشاد ہوتا ہے وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ، اسماعیل وہ ہیں جو اپنے اہل کو نماز کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جناب موسیٰ کے لیے، جناب موسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب وہ وادی مقدس پر آئے تو ان پر اللہ کی جانب سے ایک آواز آتی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز کو قائم کرو، لذکری مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو نا اے موسیٰ، تو مجھے یاد کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یا جیسے جناب شعیب کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تم سے کہتی ہے کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جناب شعیب کے زمانے میں بھی نماز تھی، جناب شعیب بھی نماز پڑھتے تھے۔ یا جناب زکریا کے لیے ارشاد ہوتا ہے فنادتہ الملائکۃ، ملائکہ نے انہیں آواز دی وہو قائم یصلی فی المحراب، جو محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جناب زکریا جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ متقین کی علامت نماز ہے، متقین کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ متقین کی علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خاشع ہیں وہ کامیاب ہیں، جو اچھی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟
وہ کامیاب ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار ہم نے اپنی ذریت کو ایسی جگہ پر رکھا، ایسی جگہ پر ہم لے کر گئے کہ جہاں پر کیا ہے، وہ پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، وسائل حیات و زندگی بھی نہیں ہے، لیکن میں لے کر گیا اس جگہ پر، میں لے کر گیا۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے پروردگار یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں نماز قائم کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں ان دنیا کے سلسلے میں مولا فرماتے ہیں مسجد احباء اللہ و مصلی ملائکۃ اللہ، دنیا بہت اچھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ علی جو دنیا کے خلاف بول رہے ہیں، بہت سی آپ کو حدیثیں ملیں گی، لیکن دنیا کی تعریف بھی کی ہے، کہا دنیا کی اچھائی یہ ہے کہ ان الدنیا مسجد احباء اللہ، دنیا کی تعریف یہ ہے کہ اس میں اللہ کے دوستوں نے سجدہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ نماز کو کس قدر جو ہے اہمیت دی۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، میں بہت سی آیتوں کو میں نے چھوڑ دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور ارشاد ہوتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں مدد حاصل ہو تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں نے آپ کی خدمت میں اتنی آیتیں پڑھیں نماز کے سلسلے میں، نماز کی عظمت کے بارے میں، نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اب آئیے ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور اس کے بعد آیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی نماز میں محافظت کرتے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ نماز میں محافظت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ حفاظت کرتے ہیں۔ نماز میں حفاظت اور ہے اور محافظت اور ہے۔ کیا مقصد ہوا؟ بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، ایک لفظ حفاظت ہے اور ایک لفظ محافظت ہے۔ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ حفاظت میں اور محافظت میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محافظت جو ہے یہ باب مفاعلت سے ہے، یحافظون جو ہے وہ باب مفاعلت سے ہے۔ جو بھی لفظ باب مفاعلت سے ہوگا اس میں کام دونوں جانب سے ہوگا۔ یعنی کیا مقصد؟ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مقاصدہ، وہ کہتے ہیں محفل مقاصدہ، یعنی جس میں قصیدہ پڑھا جائے، ایک شاعر آئے جو قصیدہ پڑھے اور کچھ لوگ قصیدہ سنیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ جی اسے مقاصدہ کہا جائے گا۔ اگر ایک شخص اکیلا پڑھ رہا ہو، کمرے میں بیٹھا ہوا اکیلے شعر پڑھے یا قصیدہ پڑھے تو اسے آپ مقاصدہ کہیں گے؟ نہیں، مقاصدہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک پڑھ رہا ہو اور بہت سے لوگ جی سن رہے ہوں۔ ایسے ہی مکالمہ کا مطلب کنورزیشن دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اگر میں اکیلے بول رہا ہوں تو مکالمہ نہیں ہوگا، اگر ایک شخص صرف سن رہا ہے تو بھی مکالمہ نہیں ہوگا، بلکہ دو طرف سے جب گفتگو ہو رہی ہو تو اسے مکالمہ کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں کنورزیشن کہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ ایسی بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے مناظرہ، کہتے ہیں صاحب مناظرہ بڑا اچھا ہوا۔ مناظرہ مطلب کیا ہے؟ یعنی دو طرف لوگ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنی نظر دیں۔ نظر یعنی اوپینین، نظر یعنی رائے، یہ اپنی نظر پیش کرے، یہ والا گروپ اپنی نظر پیش کرے، اسی کو عربی میں مناظرہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ورک دونوں جانب سے ہو رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ ارے بڑی آسان مثال لے لیجئے، مباہلہ۔ آپ تو ماشاءاللہ اس سے تو
بہت سنتے ہیں مباہلہ. اگر فرض کیجئے کیا بولتے ہیں لعنت بھیجے جھوٹوں کو, اگر ایک شخص جھوٹوں کو لعنت بھیجے تو کیا اسے جو ہے مباہلہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا, بلکہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. ایک دو گروپ ہوں, ایک ادھر والا ہو ایک ادھر والا ہو, اور دونوں کہیں کہ بھیا جو غلط ہوگا, جو جھوٹا ہوگا, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو جب دو طرف ہوں گے تب جا کر مباہلہ ہوگا. اکیلے ایک گروپ کے ذریعے سے مباہلہ, اسی طرح سے اسی طریقے سے محافظت بھی ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی حفاظت. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز حفاظت کرتی ہے. جن کی نماز حفاظت کرتی ہے وہ کون ہیں؟ جن کی نماز حفاظت کرتی ہے وہ کون ہیں؟ وہ مومنین ہیں, اور جو نماز کی حفاظت کرے وہ امیر المومنین ہے. جن کی نماز حفاظت کرے وہ متقین ہیں, اور جو نماز کی حفاظت کرے وہ امام المتقین ہیں. جن کی نماز حفاظت کرے وہ متقی ہیں, اور جو نماز کی حفاظت کریں وہ امام محمد تقی ہیں. جن کی نماز حفاظت کرتی ہے وہ عام حالات میں, آسائشوں میں, راحتوں میں نماز پڑھتے ہیں, اور جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہ تیروں کی بارش میں نماز پڑھتے ہیں. اس لیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے, ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. اب آئیے نماز شروع کرتے ہیں. جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آپ مجھے بتائیے. جہاں سے واجب کام شروع ہو جاتا ہے نماز کا, جہاں سے واجب رکنی شروع ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ میری طرف دیکھیے, پہلے آپ دونوں ہاتھ کو یہاں تک لے جاتے ہیں, کانوں تک لے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جن لوگوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے, یا جنہوں نے جنگوں کے ویڈیوز دیکھے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے جنگ میں وہ فوج جو سامنے والی فوج سے شکست کھا جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں, میں نے دیکھا ہے, میں ایران میں اس موقع پر تھا جب عراقی فوج شکست کھاتی تھی ایران کی فوج سے, تو وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیتی تھی. یعنی کیا مقصد؟ یہ ہاتھوں کو بلند کرنا کیا ہے؟ یعنی یہ سرنڈر کر رہی ہے. یہ فوج بتا رہی ہے کہ تم ہم سے طاقتور ہو. اس لیے اسلام کا جو مفہوم ہے, فقط اسلام کا مطلب پیس نہیں ہے. اسلام کا ایک ترجمہ اور بھی ہے, جسے مولائے متقیان نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے. مولا فرماتے ہیں لَأَنْسَبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قبلی. میں آج تمہیں اسلام کی ایسی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے کبھی بھی ایسی ڈیفینیشن, ایسی تعریف اسلام کی نہیں سنی تھی. کیا ہے مولا؟ جلدی سے بتائیے. فرمایا الاسلام هو التسلیم. اسلام یعنی سرنڈر کر دینا. یہ جو آپ عمل دیکھ رہے ہیں یہ ہے سرنڈر کرنا. یعنی کیا مقصد؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو سرنڈر کرے. کس کے سامنے سرنڈر کرے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس کے سامنے وہ سرنڈر کرے؟ یہ وہ طاقت ہے جو ہم سے کہیں بڑی ہے. اس لیے جب ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صرف اللہ نہیں کہتے, صرف یا اللہ بھی نہیں کہتے, بلکہ کہتے ہیں اللہ ہو, جی بولیے, اللہ ہو اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی ہم خود کو سرنڈر کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا جو ہے وہ ہم سے بڑا ہے. اور جب ہم اس کی بزرگی کا, اس کی کبریائی کا, اس کے طاقتور ہونے کا جب ہمیں یقین ہو جائے گا, اور ہم جب اعلان کر لیں گے, تو اب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوج جو شکست کھا جاتی ہے, جو کمزوری کا اعلان کرتی ہے, وہ اس کی تابع ہو جایا کرتی ہے.
میں نے ویڈیو دیکھا ایران عراق کی جنگ کا، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ جب عراقی فوج پر ایران کی فوج غالب آ گئی تو اب جو ہے چونکہ اس کے غلبے کا، ایرانی فوج کی طاقت کا، اس نے ہاتھ کو اٹھا کر اعلان کر لیا. اب کہا تم جدھر جانے کے لیے کہو گے ہم ادھر جائیں گے، جدھر رکنے کے لیے کہو گے ادھر رک جائیں گے، جدھر بیٹھنے کے لیے کہو گے ادھر بیٹھیں گے. یہی کام ہوتا ہے عزیزو، جب کسی کی طاقت کا اعلان کر دیا جائے تو اب جو ہے اپنی حرکت اپنی نہیں ہے، اپنا سکون اپنا نہیں ہے، اپنی زندگی اپنی نہیں ہے. جیسے طاقت والا کہے گا ویسے ہی ہم عمل کریں گے. ہم نے اللہ اکبر کہہ کے بتایا کہ پروردگار اب اپنا ارادہ کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے، اب جو جیسے تو کہے گا ویسے ہم کہیں گے، جیسے جو تو چاہے گا وہ ہم کریں گے. نماز ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ تربیت دیتی ہے کہ تمہیں وہ کام کرنا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں. توجہ ہے نا جانا محترم، تمہیں اس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کہا ہے، اس کی بزرگی کا اعلان کر لیا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان کر لیا ہے، اس کی عظمت کا اعلان کر لیا ہے. تو کیا صرف زبان سے اعلان کریں گے؟ نہیں، ہمیں ہر مرحلے میں جو ہے اس کی عظمت کا، اس کی بزرگی کا اور اس کی کبریائی کا اعلان کرنا ہوگا. نماز کیا ہے؟ آپ جب مسجد میں جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، مسجد میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ملتی ہے مسجد میں، جسے کیا کہتے ہیں؟ محراب کہتے ہیں. محراب کا مطلب کیا ہے؟ محراب قرآن میں بھی آیا ہے، میں نے بھی آیت پڑھی نا، وَهُوَ جناب زکریا کے لیے ارشاد ہوا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. جناب زکریا جو ہیں وہ محراب میں نماز پڑھا کرتے تھے. محراب کیا ہے؟ محراب نکلا ہے حرب سے، حرب یعنی جنگ. محراب کا مطلب کیا ہوا پھر؟ محراب یعنی میدان جنگ. محراب کا مطلب ہے میدان جنگ. ارے نماز کوئی جنگ ہے اور مسجد کوئی میدان جنگ ہے اور محراب کوئی جنگ کی جگہ ہے، یہ کون سی بات ہے؟ مسجد تو امن کی جگہ ہے، مسجد تو سکون کی جگہ ہے، وہاں سے تو پیس اور امن کے میسج دیے جاتے ہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ امن کی جگہ نہیں ہے بلکہ جنگ کی جگہ ہے. یاد رکھیے گا، جو جنگ آپ سمجھ رہے ہیں میں اس جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. البتہ کبھی کبھی وہ والی جنگ بھی مسجدوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن میں اس جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک الگ قسم کی جنگ ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے. مسجد میں جہاد ہوتا ہے. یہ لفظ تو آج کل ٹی وی والوں نے اور زیادہ بدنام کر دیا ہے، لفظ جہاد. جی ہاں، ہم اس جہاد کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں جو آج کے ٹیلی ویژن والے اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ہمیں جہادی کہہ رہے ہیں. یہ وہ جہاد نہیں ہے جسے آج لوگ بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ وہ جہاد ہے کہ جس کا تعلق عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب دشمن سے ہے. کون سا جہاد ہے؟ یہ وہ جہاد ہے کہ جو ہمارے نفس سے ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے گا، جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد بالنفس، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد باللسان. لیکن میں صرف دو جہاد کے بارے میں آج بیان کروں گا. ایک جہاد بالسیف ہے جو تلوار کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ بھی خدا کے دشمنوں سے ہوتا ہے. اور ایک جہاد بالنفس ہے جو ہم مسجد میں کرتے ہیں. وہ کس سے کرتے ہیں؟ یہ جو جہاد بالنفس ہے یہ وہ دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا. جہاد بالنفس جو نفس سے جہاد کریں، آپ اپنے نفس سے امارہ سے جہاد کریں.
نفس امارہ سے جو جہاد ہوتا ہے اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے، اور جو ظاہری دشمن سے تلوار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے اسے جہاد اصغر کہا جاتا ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نا جی؟ اسے جہاد اکبر کہتے ہیں جو نفس امارہ سے ہو، اور اسے جہاد اصغر کہا جاتا ہے جو ظاہری دشمن سے ہو۔ جہاد اکبر جو ہے اس کے اسلحے کا نام نماز ہے، نماز کے ذریعے سے، اور جہاد اصغر کے اسلحے کا نام تلوار ہے۔ ہمیں نماز کو پڑھ کر اپنے نفس امارہ سے جہاد کرنا ہے، اسی لیے مسجد میں محراب ہے، یعنی جنگ کرنے کی جگہ۔ بس میرا وقت ختم ہو گیا، ورنہ باتیں تو اس سلسلے میں بہت سی ہیں جو مجھے انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ بہت سی باتیں بیان کروں گا، بہت سے میسیجز ہیں، بہت سے پیغام ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ ہاں عزادارو، یہ ایام اور یہ دن جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہیں، اور آج میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں جناب سکینہ کے سلسلے میں عرض کروں، کیونکہ یہ ایام جناب سکینہ سے بھی تو منسوب ہیں عزادارو، یہ ایام جناب سکینہ سے بھی تو منسوب ہیں۔ امام حسین خود فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ سکینہ نام اس لیے رکھا تھا کہ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے جو باپ کے لیے سکون ہو، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب نو کے نیزہ کی بلندی سے امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے ہوں گے کہ شمر سکینہ کو تازیانے مار رہا ہے، شمر سکینہ کو اذیتیں دے رہا ہے، شمر سکینہ کو تماچے مار رہا ہے، تو حسین پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ منظر جو اس باپ نے دیکھا، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو جناب امام حسین نے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جناب سکینہ کا بھی تذکرہ ہو جائے اور چند قطرے آنسو کے آپ کے آنکھوں سے نکل جائیں۔ عزادارو، امام حسین در خیمہ پر آئے، آنے کے بعد حسین نے آواز دی، حسین نے آواز دی، ایک ایک بی بی کو مخاطب کیا، سب کو سلام کیا، یہاں تک کہ جناب فضہ کو ماں کہہ کر پکارا، اے میری اماں فضہ، حسین تم سے بھی خدا حافظی کر رہا ہے۔ سب سے خدا حافظی کر چکے در خیمہ پر آئے، خیمے سے باہر نکلے، ذوالجناح کھڑا ہوا ہے، نظر یمیناً و شمالا، حسین نے کبھی دائنی جانب دیکھا، حسین نے کبھی بائیں جانب دیکھا، اے مولا یہ دائیں اور بائیں جانب کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب نہیں آواز دیں، جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو ایک طرف جو ہے مجھے سوار کرنے کے لیے علی اکبر ہوا کرتے تھے، ایک طرف عباس ہوا کرتے تھے۔ آج حسین اتنا تنہا ہو گیا ہے، حسین اتنا اکیلا ہو گیا ہے کہ حسین کو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عجب نہیں بہن نے خیمے کے اندر سے آواز دی ہو، اے میرے بھیا حسین، اے میرے ماجائے، اگر تمہیں گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے عباس و علی اکبر نہیں ہے تو زینب تمہیں گھوڑے پر سوار کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین کا دل بھر آیا، ایک جملہ کہا، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، تو بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے نا، تو بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہوگا، تو بھی تو صبح سے مسلسل مقتل میں جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، لیکن حسین تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دے گا۔ حسین کو مقتل میں پہنچا دے، حسین کو مقتل میں پہنچا دے۔ ارے زبان ہوتی تو آواز دیتا، مولا آپ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں، میری کیا ہمت ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے کیا کیا، اپنی گردن کو اپنے پیروں کی طرف جھکا دیا، گویا آواز زبانے پہ زبانی سے آواز دی، مولا ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو 4 سالہ سکینہ حسین کے پیروں کو
4 سالہ حسین کی بچی پیروں کو پکڑے ہوئے یہ فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، بس تھوڑا سا مجھے وقت اور دے دیجئے، میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ عزادارو، امام حسین گھوڑے سے اترنے کے بعد سکینہ کو لیا، پیار کیا، کہا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا میں ہر روز آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، بابا میں رات میں کیسے سوں گی؟ بابا آپ بھی مقتل میں جا رہے ہیں، جب رات ہوگی بابا تو مجھے آپ کا سینہ یاد آئے گا۔ عجب نہیں حسین نے آواز دی ہو، اے میری بیٹی سکینہ، آج سے ترتیب بدل جائے گی، ہمیشہ تو میرے سینے پہ سویا کرتی تھی، علی اصغر ماں کے پاس سویا کرتا تھا، آج سے ترتیب الٹ جائے گی، علی اصغر میرے پاس سوئے گا اور تو ماں کے پاس سوئے گی۔ یہی وجہ تھی عزادارو کہ جب شام غریبہ میں رات ہوئی ہے تو سکینہ کو بابا کا سینہ یاد آیا اور سکینہ مقتل میں گئی۔ بابا کہاں ہو مقتل میں آواز دیتی ہوئی جناب سکینہ امام حسین کے لاشے کے قریب پہنچی۔ ادھر زینب و ام کلثوم نے دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا اے بہن چلو سکینہ کو تلاش کرتے ہیں، مقتل میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک گھوڑے پر ایک شخص آ رہا تھا، اس سے پوچھا اے بھائی تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس نشیب سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ بس عزادارو زینب اس نشیب کے قریب پہنچی، دیکھا ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی ہیں اے بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا شمر نے مجھے تماچے مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یا اللہ ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔